ہے ان کے پاس جانا آنا پڑتا ہے. ان احباب کی محبت ہے کہ یہ تشریف لا رہے ہیں اور سننے والوں کو چاہیے کہ وہ بھی ٹائم تھوڑا سا نکالیں اور وہ ضرور تشریف لایا کریں کہ آپ احباب کے لیے ہی یہ پروگرام سجا جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو احباب بیٹھتے ہیں انہیں برکات نصیب فرمائے. قال الله تعالى في شأن حبيبه نبينا وشفيعنا رحيمنا وكريمنا ومغفرا وآخرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رفيقي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی بنا قادر ربنا قبول قلبنا فخر آدم و آدم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطیہ السلام کے بعد صدر محترم خیر محترم حضرت علامہ مولانا مفتی عبید الرحمن حقانی صاحب دیگر حاضرین کرام کے بعد یہ ربیع الاول شریف کی بڑی بامرتب گھڑیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے ذکر کے ہونے کی وقت عطا فرمائی. میرے دل میں علامہ صاحب نے جو موضوع لگایا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ آپ کا حسن اخلاق. حضور اکرم کی حسن اخلاق جو ہے یہ وہ وصف ہے کہ اور ساتھ میں حقیقت بھی کسی کو دیر کرنا ہو, کسی کو اپنا مسیح بنانا ہو, کسی کو اپنا محب بنانا ہو تو اخلاق حسنہ سے بہتر کوئی ہتھیار کرنا. آپ ایٹم بم بنا لیں, ٹینک تو بندوق اور تلوار بنا لیں تو اس سے لوگ بتی نہیں ہوں گے جتنا کہ اخلاق حسنہ سے بتی ہوں گے. یوں کہہ لیں کہ اتنی طاقت تلوار اور توپ میں نہیں ہے جتنی طاقت اخلاق حسنہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق
کہ خود اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ خلق عظیم سے فائز ہیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی یہاں پہ توصیف بیان کی ہے۔ اب اللہ کی تخلیقات میں سے جو شاہکار تخلیق ہے وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اللہ کو فرما رہا ہے کہ محبوب آپ خلق عظیم سے فائز ہیں، آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں، آپ کے اخلاق بڑے عمدہ ہیں۔ اچھا یہ اخلاق ہے کیا؟ امام محمد راضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کام کو اچھی طرح کرنا، خوب کرنا الگ چیز ہے، مگر ایک کام کو اچھی طرح اور خوب بلا تکلف سہولت اور آسانی کے کام کرنا یہ الگ چیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح آنکھ بلا تکلف دیکھتی ہے، کان بلا تکلف سنتا ہے، زبان بلا تکلف بولتی ہے، اسی طرح صداقت، دیانت، امانت، حق، شجاعت، بہادری، یہ اعمال حسنہ جب انسان سے بلا تکلف کا تصور ہو تو اس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ دیکھیں آپ شاپ پہ جائیں تو سیل مین جو ہے اس کا رویہ بھی بڑا نازک ہوتا ہے، بڑا نرم ہوتا ہے، مگر دیکھا جائے گا کہ آیا اس کا دکان پہ ہی ایسا رویہ ہے کہ اس جگہ سے ہٹ کے جب اپنے گھر میں جاتا ہے بالکل اس کا ایسا رویہ ہے۔ دکان پہ اس کا ایسا رویہ ہے، وہ اس کی مجبوری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ دیکھیں انسان کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب آپ خلق عظیم کے فائز ہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ انعام آپ کو لکھم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے معروف فرمایا ہے۔ یعنی اللہ نے بھی توصیف بیان کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ میں اخلاق کریمانہ کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ انسان کے متعلق اس کی بیوی سے زیادہ کوئی بندہ بہتر رائے نہیں کر سکتا۔ انسان کیسا ہے سب سے زیادہ بیوی جانتی ہے، انسان کے محاسن کو بھی، انسان کی خوبیوں کو بھی، انسان کے عیوب کو بھی جس طرح بیوی جانتی ہے وہ دوسرا فرد نہیں جانتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے متعلق میری اور آپ کی ماں صدیقہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ تو مسلم شریف کی روایت ہے، آپ کہتی ہیں کان خلقہ القرآن، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میرے نبی کے اخلاق میں ہے وہ قرآن ہے۔ جن امور کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ حضور بدرجہ عمل کرتے ہیں، اور جن امور سے منع کیا گیا ہے وہ حضور کی ذات میں تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ پھر ایک بندے نے پوچھا ام المومنین ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا سورہ مومنون کی پہلی 10 آیتیں پڑھی، ان میں جن اخلاق کا ذکر ہے وہ میرے آقا میں درجہ عدم موجود ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی بچے کو نہیں مارا، اور جہاد کے علاوہ آپ نے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کو آپ نے گالی نہیں دی۔ اور 2 امور میں سے اگر کسی ایک امر کو منتخب کرنا ہوتا تو حضور جو آسان امر ہوتا اس پہ عمل فرماتے۔ تو بی بی کی گوہی آ گیا، پھر اس کے بعد انسان کے خادم، اس کے نوکر، اس کے متعلق صحیح رائے قائم کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کا ملازم موجود ہے، آپ کا اس کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ وہ بڑے اچھے طریقے سے بیان کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں آئے اور کہتے ہیں کہ میں
कि 10 साल हुजूर की बारगाह में रहा। इन 10 साल अच्छा, एक खादिम है, दूसरा बच्चे। मेरे और आपके मतलब हमारे घर का जो 10 साल का बच्चा है ना, उससे जाके पूछें कि मैं कैसा। आपके 10 साल के बच्चे से पूछा जाए तो वो हमें आईना दिखाएगा। तो ये यानी एक तो खादिम है, दूसरे बच्चे भी हैं। तो 10 साल की उम्र में हुजूर के पास आए और 10 साल हुजूर की बारगाह में गुजारे। यानी 3 एज जो है वो उन्होंने सारी हुजूर की बारगाह में गुजारी, जो कि इंसान की जिंदगी का नासमझी का और खतरनाक दौर है, वो हुजूर की बारगाह में गुजारा। तो वो कहते हैं कि इन 10 सालों में मेरे आका ने कभी मुझे उस तक नहीं कहा। कोई काम मैंने किया तो ये नहीं फरमाया कि ये क्यों किया है, कोई काम करने से रह गया तो ये नहीं फरमाया कि ये क्यों रह गया। इससे आप अंदाजा लगाएं कि हमें अपने मातहत और मुलाज़िम के साथ हमारा क्या रवैया है और हमारे नबी का क्या रवैया है। तो ये कहते हैं कि कभी 10 सालों में हुजूर ने मुझे झिड़का नहीं। और फिर एक और हुजूर के गुलाम हैं, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु। ये भी हुजूर के वो बचपने के गुलाम हैं, ये जवानी में हुजूर की बारगाह में आए हैं। और इनका ये हाल है, आपको मालूम है कि इन्हें मक्का में भेज दिया गया था। हजरत खदीजा कुबरा ने खरीदा था, हुजूर के निकाह के बाद उन्होंने ये गुलाम हुजूर को अता कर दिया। तो इनके मुरसा को तलाश कर रहे थे। मालूम हुआ कि आप मक्का में हैं, तो आपके वालिद आपके चचा तलाश में आए। जब आपको देखा तो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और कहते हैं कि आपने जितना भी माल लेना है ले ले और हमारा बच्चा हमें अदा कर दिया। हुजूर ने फरमाया कि उससे पूछो, अगर वो जाना चाहता है तो मुझे तुमसे एक कौड़ी भी नहीं लेनी। तो हजरत आपका कहते हैं कि बेशक आजादी बड़ी नेमत है, ऐ मेरे चचा, ऐ मेरे वालिद, बेशक आपकी मोहब्बत मेरे दिल में है, मगर मेरे नबी की गुलामी जो है ये ऐसी गुलामी है कि इस पे 1000 आजादियां कुर्बान की जा सकती है। तो मैं दर मुस्तफा को छोड़ के नहीं जाऊंगा। वालिदैन भी मुतमैन हो जाए कि चले हमारे पास तो नहीं है मगर अच्छी जगह, अच्छी जगह। तो दूसरे खादिम ने भी क्या कहा, हुजूर की बारगाह में छोड़ा नहीं, क्या हमारे भी मातहत है, हमें नहीं छोड़ेंगे? ये हमारे लिए आईना है कि अगर उन्हें अच्छी जगह मिले तो वो तो फौरन चले जाएंगे। क्यों कि हमारा रवैया उनके साथ कोई माना नहीं है। और मुहतरम इसी तरह इंसान के दोस्त इंसान के मुतल्लिक सही राय देते हैं। हुजूर के सहाबा हजरत अब्दुल्ला जाबिर बिन अब्दुल्ला तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, आप कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया, कुछ मांगा गया, तो लफ्ज़ ला मेरे नबी की ज़ुबान पे कभी आया नहीं। हुजूर ने इनकार कभी किया ही नहीं। आज की फरमाते हैं क्या क्या ना मिला तो जहां को तेरे दर, क्या क्या ना मिला तो जहां को तेरे दर से एक लफ्ज़ नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। तो हाज़िरीन गिरामी हुजूर की औसाफ़े हमीदा। तो देखें हम अपनों के साथ भलाई कर लें, मैं अपने भाई के साथ भलाई कर लूंगा, अगर ये फितनों का दौर है, बहुत मुश्किल है, मैं अपने अकायद के साथ भलाई कर लूंगा, मगर मेरा अपने दुश्मनों के साथ क्या रवैया होगा, मेरे दुश्मन मेरे मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं, ये हुजूर की सीरत का अजीब फर्क है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ ले जा रहे थे, मुस्लिम शरीफ के अंदर और बुखारी के अंदर इस वाक़े का कदरे इख्तिसार से जिक्र है, मगर दीगर हदीस की किताबों के अंदर तफसील से इस वाक़े का जिक्र मौजूद है और सीरत की किताबों में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से निकले तो अहले मक्का ने 100 सुरख ऊंट जो है वो इनाम रखा कि जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके लाएगा उसको 100 ऊंट मिलेंगे। तो आपके ताक़ुब में हजरत सुराका बिन मालिक निकले
मुस्लिम शरीफ के हदीस है कि जब वो करीब पहुंचे तो जमीन ने उनको पकड़ लिया। अब जब उनको जमीन ने पकड़ लिया तो वो हजूर से अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल दुआ करें कि जमीन मुझे छोड़ दे। अब आप सब करेंगे, एक बंदा आपका सर लेने के लिए आया, एक बंदा आपको कत्ल करने के लिए आया, और जब आपके करीब पहुंचा और बेबस हो गया तो फिर कहता है कि या अल्लाह मेरे लिए दुआ करें और मेरी मदद फरमाएं। तो मेरे आका उस हाल में ये नहीं कहते कि तू तो मुझे कत्ल करने आया है, तू तो मेरी जान का दुश्मन है। ये बातें कहनी आसान है, अमल करना बड़ा मुश्किल है। ये शहादत का में कदम रखना लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तो जब उसने कहा कि आप मेरे लिए दुआ फरमाए तो हुजूर ने दुआ फरमाई। अब मुझे बताएं कि जो जान का दुश्मन हो, जो कत्ल के डर में हो, जो सर लेना चाहता हो, जब वो मुसीबत में मुब्तला हो और नबी आखिर ज़माने से कहे कि हुजूर दुआ फरमाए, तो आप ये ख्याल नहीं करते कि ये तो मेरी जान का दुश्मन है, ये तो मुझे कत्ल करने के इरादे से आया है, आप उसके लिए दुआ फरमा देते हैं। तो जब आप दुश्मन जान के लिए दुआ फरमा देते हैं तो जो आपका मुखलिस उम्मती है, जो आपका नाम लेवा है, जब वो मुसीबत में होगा और वो दिल में ख्वाहिश करेगा कि या अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमाएं, मेरे लिए मदद भी फरमाएं, तो हुजूर अपने आशिक के साबिर के लिए कितने मेहरबान हैं। अच्छा, सिर्फ यहाँ तक नहीं, सुरक्षा कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं लौट जाता हूँ, मुझे अमान दीजिए कि जब आप कहीं फातिह बन के मक्का में आएंगे तो मुझे अमान होगी। तो हुजूर ने हजरत आमिर इब्न फहीरा उनसे कहा कि उनके चमड़े पे अमान लिखो, बुखारी के अल्फाज में, यानी वो कातिल जान हमेशा के लिए अमान मांग रहा है, हुजूर ने उसको अमान अता किया। और हाज़रीन किरामी बस इसी तरह बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक और हुजूर का दुश्मन जिसने एक दफा हुजूर को कत्ल करने की कोशिश भी की, हुजूर को तो कत्ल न कर सका, आपके कई सहाबा का कातिल है, और ये कहा करता था कि जब भी कभी मुझे मौका मिला तो मैं हुजूर को कत्ल कर दूंगा, और ये कहा करता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुझे पूरे इंसान के तमाम इंसानों के चेहरों से बुरा लगता है, मोहम्मद का दीन तमाम दीनों से बुरा लगता है, मोहम्मद का शहर मुझे तमाम शहरों से बुरा लगता है। आप समझ गए होंगे सुमामा इब्न उसाल जो है, एक दफा सहाबा को गिरफ्तार कर लेते हैं, मदीने की पहरेदारी कर रहे थे, सहाबा को बिना पता चला कि ये कौन है, गिरफ्तार करके ले आए, मस्जिद नबवी के सतून के साथ बांध दिया। मस्जिद नबवी के सतून के साथ जब बांध दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुमामा बिन उसाल जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, तो आपने उनसे फरमाया कि आप नमाज के लिए मस्जिद में आए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म फरमाते हैं ऐ सुमामा माजिल का तैयार सुमामा, ऐ सुमामा तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा। फकाल इन्नी खैरुन या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद मुझे आपसे खैर की तवक्को है, मुझे आपसे जो दुश्मन जा है, जो कत्ल करने के मंसूबे बना रहा था, कहते मुझे आपसे खैर की तवक्को है, लेकिन अगर आपने मुझे कत्ल कर दिया तो एक कातिल को कत्ल करेंगे, और अगर आपने मुझसे एहसान किया तो उस बंदे पे एहसान करेंगे जो एहसान का बदला उतारना जानता है, जो एहसान का शुक्र अदा करना जानता है। और माल और अगर आपको माल चाहिए तो जितना आप माल मांगते हैं हाजिर करने के लिए तैयार है। ये बात हुई, हुजूर मस्जिद में तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ाई, दूसरे दिन फिर हुजूर ने ये बातें पूछी, दूसरे दिन उन्होंने फिर पहले ही यही जवाब दिए, हत्ता के 3 दिन गुजर गए। तीसरे दिन भी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे बात की तो आपने यही जवाब दिया। तो तीसरे दिन हुजूर क्या फरमाते हैं, वक़ाल उतलिकु तमामा, हुजूर फरमाया तमामा को आजाद कर, तमामा को खोल दो। अब तमामा को खोल दिया गया, फन तलक इला नखल करीब मिनल मस्जिद फतहरा थुम्मा दखल मस्जिद फक़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
جب حضور نے اذان کیا مسجد کے قریب ایک قبرستان میں گئے، ایک باغ میں گئے، وہاں پہ غسل کیا، واپس مسجد میں آئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ تلوار سے آپ سر چھڑا سکتے ہیں، دل کی تصویر نہیں کر سکتے۔ میرے نبی کے اعمال حسنہ اخلاق حسنہ ایسے تھے کہ آپ دلوں کی تصویر فرماتے ہیں۔ اب جب حضرت ثمامہ بن عفان مسلمان ہو گئے تو اب بات کیا کرتے ہیں ہم؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ یا محمد واللہ ما کان علی الارض وجه ابغض الی من حبته فقد احب الوجوه الی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے آپ کا چہرہ مجھے تمام چہروں سے برا لگتا تھا، مگر آج کا چہرہ مجھے ہم تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اے اللہ کے رسول، اسی طرح واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک، مجھے آپ کا دین تمام ادیان سے برا لگتا تھا، وَأَحْبَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينَ إِلَيَّ، مگر آج آپ کا دین مجھے تمام دینوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک، آپ کا شہر مدینہ مجھے تمام شہروں سے برا لگتا تھا، وَأَحْبَ بلدک أَحَبُّ البلاد الی، اور آج آپ کا یہ شہر مدینہ مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ تو حاضرین گرامی پر اس سے آپ نے آقا لگائیں کہ میرے آقا کے جانی دشمن تھے، وہ بھی حضور کے اخلاق کریمانہ سے آپ سے وصول ہو گئے۔ مؤرخ یہ سوال کرتا ہے کہ دیکھیں دو وجہ ہے جس کے سبب انسان کسی کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، کسی کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک مال، دوسرا اقتدار۔ کہ آپ کسی کو مال کا لالچ دے کے اپنے پاس ملا لیتے ہیں، آپ کسی کو عہدے کا لالچ دے کے اپنا حمایتی بنا لیتے ہیں، مگر میرے نبی کے پاس تو مال نہیں تھا کہ آپ کسی کو مال کا لالچ دے کے اپنے پاس ملا لیتے، اقتدار بھی نہیں تھا کہ آپ کسی کو عہدے کا لالچ دے کے اپنے پاس ملا لیتے۔ تو حضور کے پاس کون سا طلسم تھا، حضور کے پاس کون سا جادو تھا، کون سا الدین کا چراغ تھا کہ جو بھی آتا ہے پھر پلٹنے کا نام نہیں لیتا، جو بھی آتا ہے کسی طرح دولت کا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے محبوب، اللہ کا بڑا بے پایا کرم ہے کہ اللہ کے کرم سے آپ ان کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں، آپ کا دل بڑا نرم ہے۔ اگر آپ خود ہوتے، اگر آپ حق مزاج ہوتے تو محبوب یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ یہ آپ کے اخلاق کریمانہ ہے، یہ آپ کی محبت ہے کہ جو بھی آتا ہے آپ کا گردیدہ ہو جاتا ہے، جو بھی آتا ہے پھر آپ کے در کو چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتا کہ آپ اتنے کریم ہیں، آپ اتنے مہربان ہیں۔ اور حاضرین گرامی پر اسی طرح فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور دشمن جو کفار مکہ کا اسلحہ فراہم کرتا تھا، حضرت سفیان بن امیہ بن خلف کا بیٹا، جو حضرت بلال کو بتایا کرتے تھے، ابیت دیتے تھے، ان کا بیٹا صفوان بن امیہ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اسلحے کے تاجر۔ اس دور پر جو جنگی اسلحہ تھا نا، جتنی جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کے خلاف، انہوں نے کفار مکہ کو وہ اسلحہ فراہم کیا۔ اب جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ جتے چلے گئے اور کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ سمندر میں چھلانگ لگاؤں کہ اب جزیرۃ العرب میں میرا رہنا ممکن نہیں ہے کہ میں نے جتنا اسلام بڑھاتی اسلام کے خلاف میں نے کام کیا ہے، اب میری معافی تو ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ تو حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ میں صفوان بن امیہ کو کی امان طلب کرتا ہوں کہ اگر وہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ مجھے امان لکھ دیں کہ آپ کو معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمیر بن وہب میں نے اس کو امان دی۔ اب یہ مکہ سے ابھی ان کو ملنے جاتے ہیں صفوان بن امیہ اور کہتے ہیں کہ حضور نے امان دی۔ تو کہنے لگے کہ مجھے اعتبار نہیں، امان کی نشانی لاؤ۔
کوئی نشانی لاؤ تو مجھے پتا چلے کہ حضور نے واقعی امان دے دی ہے. وہ پھر حضور کی بارگاہ میں ہے اور آتا ہے اللہ کے رسول صفوان بن امیہ کہتے ہیں کہ کوئی نشانی لاؤ. تو حضور نے جو دستار مکہ کے موقع پر باندھی ہوئی تھی نا، جب آپ فتح مکہ کے موقع پہ مکہ میں داخل ہوئے تھے اور داخل ہونے کی آپ کی جان آپ کو ہے، کبھی بھی فاتح اپنے مفتوحہ علاقے میں ایسے داخل ہوا ہے جس طرح میرے نبی داخل ہوئے. آپ جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ اونٹ پہ سوار تھے، ارادہ آپ کے گھوڑے کی سواری نہیں، اونٹ پہ بیٹھے اور سر کو اتنا جھکایا ہوا تھا کہ آپ کی دستار مبارک جو ہے وہ کجاوے کے ساتھ لگ رہے ہیں. کبھی کوئی فاتح اپنے علاقے میں داخل ہوا ہے صلیبی جگہ پر نہیں جاتا، تاریخی لگتا ہے. جب کافروں نے بیت المقدس کو قبضہ کیا تو انہوں نے وہاں پہ کیا حال کیا، تو میرے آقا کس طرح مکہ میں داخل ہوئے. تو وہ دستار جو مکہ کے موقع پہ آپ نے باندھی ہوئی تھی، آپ نے حضرت عمیر نے وہاں پر کہا کہ میری یہ دستار ہے اور صفوان کے امیہ سے یہ میری نشانی دکھا دو. اب وہ دستار لے کے چلے گئے تاکہ یہ بالکل نشانی حضور نے تمہیں امان دے دی ہے. اب صفوان کے امیہ حضور کی بارگاہ میں ہے، حضور عصر کی نماز مسجد حرام میں پڑھا رہے ہیں. یعنی فتح مکہ کے بعد مسجد حرام میں آپ عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں. تو صفوان کے امیہ حضرت عمیر سے بات پوچھتے ہیں کہ مسلمان کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ عصر کی نماز ہے جو حضور امامت فرما رہے ہیں. حضور نے نماز پڑھانے ہوئے صفوان بن امیہ گھوڑے پہ سوار ہیں. تو حضور سے مخاطب ہوئے کہ آپ نے مجھے امان دی. حضور نے فرمایا کہ ہاں میں نے تم کو امان دی. حضور نے فرمایا گھوڑے سے نیچے اتر آؤ. نہیں، میں گھوڑے سے اس وقت تک نیچے نہیں اتروں گا جب تک آپ مجھے غور و غور کی مہلت نہیں دیتے. مجھے وقت دیں کہ میں غور کروں کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے کہ نہیں. کہا کتنا وقت چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے 2 ماہ دیں. آپ نے فرمایا میں نے ان کو 4 ماہ دی. 4 ماہ دیے. خوب غور و غور کر تسلی کر لو پھر اسلام قبول کر لینا. اب اس کے بعد غزوہ حنین ہوا. تو جب غزوہ حنین ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے درے مانگے. درے کو جنگی لباس، کیونکہ وہ اسی یہی آپ کا کاروبار تھا. تو آپ نے کہا کہ مجھے 100 درے چاہیے. تو حضرت صفوان بن امیہ کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ مجھے جیتنا چاہتے ہیں؟ 100 درے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں عرایا تک تم سے لے رہا ہوں، مانگ کے لے رہا ہوں، جنگ کے بعد میں واپس کر دوں. تو پھر انہوں نے وہ 100 درے دیے. تو حضرت صفوان بن امیہ جب دیکھنے کے لیے خاص گئے کامل نہیں ہوئے. حضور کو اللہ نے فتح عطا فرما دی. اب فتح کے بعد جب آپ لوٹے تو مال غنیمت بھی تھا اور مکہ کی گھاٹیوں کے اندر ہر طرف بکریوں کے ریوڑ تھے، اونٹوں کے ریوڑ تھے، جانوروں کے ریوڑ تھے جو مال غنیمت آیا تھا. تو صفوان بن امیہ اس مال غنیمت کو تعجب سے دیکھتے. حضور نے فرمایا تعجب سے کیوں دیکھتے ہو؟ یہ گھاٹی بھی تمہاری، یہ سارا مال غنیمت بھی تمہارا. اب صفوان بن امیہ نے 2 ماہ مانگے تھے تو ابھی 3 ہفتے نہیں گزرے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. آپ اندازہ کریں کہ میرے نبی کا اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ تھا. اپنے دشمنوں کے ساتھ، جب دشمنوں کے ساتھ یہ حال تھا تو پھر دوستوں کے ساتھ حضور کا رویہ کیسا ہوگا؟ اپنے امتیوں کے ساتھ حضور کا رویہ کیسا ہوگا؟ اور آج بھی نگرانی کا ایک اور بات تاریخ تبری کے اندر یہ روایت موجود ہے. ہاں، اس سے پہلے میں ایک اور بات آپ کو سناؤں. کیا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی تفسیر کرتے ہوئے امام تبری سے، امام حاکم سے اور صحیح ابن حبان کے حوالے سے اور سنن بہقی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ مدینہ میں ایک یہودی تھا جس کا نام زید بن ثنا تھا. کوئی لوگوں سے کہا کرتا تھا، صحابہ سے ملتا تو کہتا کہ جو کتب صادقہ کتب میں نبی آخر الزمان کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ساری نہیں ہیں، مگر 2 وصف ایسے ہیں جو میں چیک کرنا چاہتا ہوں اور مجھے جستجو ہے کہ میں وہ 2 وصف چیک کر سکوں. وہ کون کون سے؟ ایک یہ کہ آیا آپ کے ہاں
آپ کا غصہ جو ہے وہ حلف غالب ہے کہ غصہ غالب ہے؟ حلف غالب ہے کہ غصہ غالب ہے؟ ایک میں یہ چیک کرنا ہے۔ دوسرا، جب کوئی ناپسندیدہ بات آپ سے کی جائے تو اس وقت آپ غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ کہ مجھے ان دو باتوں کا تجسس ہے، بقیہ ساری نشانی پوری ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کھجوریں ادھار لی۔ تو میں نے کہا موقع ہاتھ کیا، کھجوریں ادھار لی اور حضور نے وعدہ کر دیا کہ فلاں دن تک یا فلاں مہینے تک میں تمہیں پیسے واپس کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ ابھی 3-4 دن باقی تھے اس تاریخ کے آنے میں، ابھی 3-4 دن باقی تھے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے اپنے پیسوں کا مطالبہ شروع کر دیا اور مطالبہ کرتے ہوئے انتہائی پر زبانی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے خاندان والے آسانی سے قرض واپس نہیں کرتے ہوں گے، مجھے تو لگتا ہے کہ تم اس سے قرض لے لو، اس کا قرض مشکل سے اترنا ہوگا، یہاں تک کہ حضور کے کپڑوں کو پکڑ کے کھینچا، اٹھو اور میرا قرض ادا کرو۔ حضرت عمر فاروق آپ نے تلوار نکالی۔ جب آپ نے تلوار نکالی اور وہ جب یہ باتیں کر رہا تھا تو حضور مسکرا رہے ہیں۔ حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ابھی تو وعدے کو بھی 3 دن رہتے ہیں، جو وعدہ کیا تھا ابھی تو مہلت ختم نہیں ہوئی، یہ بھی نہیں فرمایا، مسکراتے رہے۔ اور جب حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی آپ نے فرمایا کہ عمر مجھے تم سے یہ توقع نہیں، تمہارا کام تھا مجھے کہتے کہ ایسے طریقے سے قرض ادا کرے اور اسے کہتے کہ نرمی سے مانگو، اسے کہتے کہ نرمی سے مانگو۔ حضرت عمر فاروق کرتے ہیں اللہ کے رسول اس نے اتنی بدتمیزی کی ہے کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو، میں صبر نہیں کر سکتا، اگر اجازت ہو تو میں اپنے پاس سے قرض ادا کروں گا۔ حضور نے فرمایا قرض بھی ادا کرو اور 20 صاع جو ہے جس کو زیادہ ادا کرنا تو تم نے اس سے بدتمیزی کی، 20 صاع زیادہ ادا کرنا جو تم نے بدتمیزی کی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں وہ یہودی جب حضور کا یہ رویہ دیکھتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان کو کہ میں نے اب جو کہ کس طرح میرے آس پاس اسی طرح تاریخ تبری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک دن سفر میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں بکری کے گوشت کے کباب، جب حضور نے پسندیدگی کا اظہار کیا کہا یا اللہ کر لیتے ہیں چنا، شیخ صاحب نے کرتا ہے اللہ کے رسول میں بکری کو ذبح کروں گا، دوسرا کہتا ہے اللہ کے رسول میں اس کی کھال نکالوں گا، تیسرا کہتا ہے اللہ کے رسول میں اس کی بوٹیاں بناؤں گا اور اس کو کوٹوں گا تاکہ کباب بنائے جا سکے، چوتھا کہنے لگا اللہ کے رسول میں اس کو پکاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا میں آپ کے لیے لکڑیاں اکٹھی کروں گا۔ کیا مطلب کہ اللہ کے رسول آپ تغیر کیوں کرتے ہیں؟ ہم ہیں نا، ہم لکڑیاں اکٹھی کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو بندہ پسند نہیں ہے جو اپنے دوستوں کے اندر محتاج ہونے کی کوشش کرے، اللہ کو بندہ پسند نہیں ہے، لہذا حضور نے اپنے حصے کا کام کیا۔ حضرت گرامی حضور کی اخلاق کریمانہ کی کون سی بات کرے، حدیث بات میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے نزدیک جو میرا امتی میرے نزدیک ہوگا وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اور حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن میدان میں سب سے جو بھاری چیز ہوگی وہ حسن خلق ہوگی، اچھے اخلاق آگے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو مجھ سے دور ہوگا، اب قیامت کا دن ہو اور حضور سے دوری، جو مجھ سے دور ہوگا کون ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں جو بدخل، جس کے اخلاق اچھے نہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اور حضرین گرامی میں نے اس طرح ابتدا میں کہا کہ انسان گولی اور تلوار سے اور بندوق سے دیر نہیں ہوتا جتنا انسان اخلاق سے دیر ہوتا ہے۔ ایک حضور نے کس طرح دشمنوں کو دوست بنا لیا، کس طرح بیگانوں کو اپنا بنا لیا، تو یہ ہمارے لیے حضور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ اور حضور کی زندگی اس طرح کامل نمونہ ہے کہ اگر آپ بیٹے ہیں تو سیدہ آمنہ کے بیٹے کی اسوہ کا مطالعہ کریں، اگر آپ تاجر ہیں تو ملک شام کا تجارت کی غرض میں جانے والے تاجر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کو پڑھیں، اگر آپ حاکم وقت ہیں تو ریاست مدینہ کے پہلے حاکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حکمرانی کو پڑھیں، اگر آپ شوہر ہیں تو
صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار کی سیرت کو پڑھیں. بلکہ میں جو بات کہا کرتا ہوں، دیکھیں ہماری ایک بیوی ہے تو اس کو ہم سے درجنوں شکایات ہوتی ہیں، درجنوں گلے ہوتے ہیں. میرے نبی کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں مگر کسی کو بھی میرے نبی سے شکایت نہیں. اس سے بڑا حضور کا معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ کسی صورت کی خامد سے مطمئن نہیں ہوتی، اسے کوئی نہ کوئی شکوہ رویے کا، کوئی نہ کوئی شکوہ لین دین کا تصور رہتا ہے. مگر میرے نبی کی بیویاں جو ہیں کہ 9 ایک وقت ہماری ایک ہے تو ہم اسے راضی نہیں کر پاتے، وہ ہم سے ہزاروں گنے شکوے کرتی ہے. میرے نبی کی 9 بیویاں ہیں. اور جب آیات تخییر اتری نا، جب انہوں نے نان نفقہ مانگا تو حضور نے فرمایا کہ اگر نان نفقہ چاہیے تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، مگر پھر میرے گھر سے نکلنا پڑے گا. اور سیدہ عائشہ سے کہا، عائشہ فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے باپ ابو بکر سے مشورہ کر لیا. تو ہم عائشہ پتہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں اس معاملے میں مشورہ کروں گی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو آپ کے در دولت میں ہی رہنا چاہتا ہوں. اب ایک اور محبت کی بات سنیں. ہم عائشہ کہتے ہیں اللہ رسول اب آپ بقیہ بیویوں کے پاس جا رہے ہیں، جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے ان سے بھی پوچھیں گے کہ جب مجھے رسول کے نام نفقہ پورا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں پوچھوں گا. تو یا رسول اللہ انہیں یہ نہ بتائیے گا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا، انہیں یہ نہ بتائیے گا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ وہ بھی حضور کی محبت میں تھا. اما عائشہ کا یہ کہنا حضور کی محبت میں تھا کہ اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ عائشہ نے یہ جواب دیا ہے تو سب نے یہی جواب دیا ہے، سب نے یہی جواب دینا ہے. اگر آپ میرا جواب نہیں بتائیں گے، میرا جواب نہ بتائیے گا. کیوں؟ اتنے ایک آدھ کم ہو جائے گی تو حضور کو پہلے سے زیادہ وقت بھی ہو جائے گا. پہلے سے زیادہ اگر 9 ہے تو 1 دن ملتا ہے، آج ہو جائے گی 1.5 دن مل جائے. یہ جب آپ نے حضور کی محبت میں کیا تھا تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور کی بیویاں جو ہیں کس طرح حضور سے محبت کرتی ہیں، کس طرح حضور کا احترام کرتی ہیں. کہ یہ خوبی جو ہے کسی اعلیٰ اخلاق والے شخص کے اندر ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو حضور سے کوئی شکایت نہیں تھی. تو آدمی گرامی قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، حضور کی سیرت کو اپنائیں. ہم میلاد کو مناتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں، ضرور کریں، اس میں بڑی برکتیں ہیں، مگر میلاد والے کی سیرت کو بھی اپنائیں. میلاد والے کی تعلیمات پہ عمل کریں. اللہ کو بھی مانے، اللہ کی بھی مانے، رسول اللہ کو بھی مانے، رسول اللہ کی بھی مانے، یعنی ان کا حکم بھی مانے، ان کی سیرت کو بھی اپنائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عدل میں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.